یہ ہے ایک جیپنیز شپ دونیا پیز جو کہ صرف کچھ ہی وقت پہلے سی پورٹ سے روانہ ہوئی تھی۔ شپ میں تقریباً 4300 کے قریب پیسنجرز اور تقریباً 50 کے قریب کریو ممبرز تھے، یعنی کل ملا کر یہ تعداد 4500 کے قریب بنتی ہے۔ شپ کو اپنا سفر شروع کیے ہوئے صرف کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے اور سب کچھ ایک دم ٹھیک چل رہا تھا۔ آسمان بھی صاف تھا، سمندر بھی خاموش تھا اور دور دور تک کسی سمندری طوفان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہر ایک چیز بالکل ویسے ہی کام کر رہی تھی جیسا سوچا گیا تھا۔ شپ کے اندر موجود لوگ بھی خوش تھے اور ہر کوئی اپنے اس سفر کو خوب انجوائے بھی کر رہا تھا۔ حالات تھے تو ایک دم پرسکون، پر صرف کچھ ہی سیکنڈز کی دیری تھی کہ تبھی اس شپ کے ساتھ کچھ ایسا بھیانک ہوا جو کہ اس شپ کے اندر موجود ہر ایک آدمی کے لیے ایک قیامت بن گیا۔ دونیا پیز نامی اس شپ کو 1963 میں اونیمچی نامی ایک جیپنیز کمپنی کے تھرو جاپان کے شہر ہیروشیما میں بنایا گیا۔ شروع میں اس شپ کے اندر 608 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی اور سٹارٹنگ میں اس شپ کو جاپان کے ہی اندر چھوٹے موٹے ٹریڈز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سال 1975 تک اس شپ نے جاپان کے ہی اندر چھوٹے موٹے ٹریڈز کیے اور پھر سال 1975 میں اسے فلپائن کے ایک شپنگ لائن کو بیچ دیا گیا۔ چونکہ اب یہ شپ ایک فلپائن شپنگ لائن کے تھرو آپریٹ کی جاتی تھی، اسی لیے اب اس شپ کو فلپائن کے سمندروں میں ہی چھوٹے موٹے ٹریڈز کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک فیری شپ تھی، یعنی اس شپ میں انسانوں کے سفر کے ساتھ ساتھ وہیکلز اور دوسرے پروڈکٹس کو بھی ٹریڈ کیا جا سکتا تھا۔ شروع میں یہ شپ کافی مشہور ہوئی اور اس نے اپنے سیکیور ٹریڈز کی وجہ سے خود کی ایک الگ ہی پہچان بنائی۔ شروع میں اس شپ نے لوگوں کا خوب بھروسہ تو جیتا، بٹ انفارچونیٹلی 5 جون 1979 میں ایک سفر کے دوران اس شپ میں ایک بھیانک آگ لگ گئی، جس وجہ سے یہ شپ پوری کی پوری بری طرح ڈیمیج ہو گئی۔ خوش قسمتی تو یہ تھی کہ شپ کے اندر موجود تمام لوگوں کو وقت پر ہی ریسکیو کر لیا گیا، جس وجہ سے کسی کو بھی کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن شپ میں چونکہ آگ لگ چکی تھی، اسی لیے اب یہ شپ اپنی وہ پرانی ویلیو کھو چکی تھی اور ساتھ ہی ساتھ شپ ڈیمیج بھی بہت تھی، اسی لیے اس شپ کو ایک دوسری فلپائن کے شپنگ لائن پر بیچ دیا گیا۔ اس شپنگ لائن کا نام سلپیکیو شپنگ لائن تھا، جس نے اس شپ کو خرید کر اس میں کئی امپرومنٹس کی، اس کے ڈیزائن کو بہتر بنایا، سٹرکچر کو چینج کیا اور مزید کئی امپرومنٹس کے بعد اس شپ کو سمندری سفر کے لیے دوبارہ میدان میں اتارا۔ دونیا پیز نے اپنے اس بیٹر ورژن کے ساتھ دوبارہ ٹریڈ شروع کی اور دھیرے دھیرے مارکیٹ میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ یہ شپ ایک کے بعد ایک ٹریڈز کرتی چلی گئی اور اسی طرح یہ سلسلہ سالوں تک جاری رہا۔ سب کچھ چل تو ایک دم ٹھیک رہا تھا، پر سال 1987 میں اس شپ کے ساتھ ایک ایسا بھیانک حادثہ ہوا جس کے بارے میں کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ بات ہے دسمبر 20 1987 کی۔ صبح کا وقت تھا اور تقریباً 6:30 بج رہے تھے۔ یہ وہی وقت تھا جب ہماری یہ شپ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے والی تھی، جس میں اسے فلپائن کے سٹی ٹیکلوبان سے روانہ ہو کر منیلا تک جانا تھا۔ اس شپ کی ڈیڈ لائن اگلے دن کی ہی صبح کے 4 بجے تھی، یعنی اس شپ کو ایک دن کے اندر ہی اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچنا تھا۔ خیر، سفر شروع ہوا اور شپ اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئی۔ چونکہ یہ ایک نارمل روٹین ٹرپ تھی، اسی لیے یہ شپ میں موجود پیسنجرز اور کریو کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور بس یہی وجہ تھی کہ دن سے رات کب ہوئی یہ معلوم بھی نہ پڑا۔ اب تک تو سب کچھ ایک دم ٹھیک چل رہا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے اور ماحول ایک دم پرسکون تھا۔ آسمان بھی صاف، سمندر بھی خاموش اور دور دور تک کسی سمندری طوفان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ شپ میں موجود تمام لوگ ایک پرسکون نیند سو رہے تھے، پر افسوس یہ سکون زیادہ دیر تک نہ رہا، کیونکہ اس خاموشی کے اگلے ہی پل یہ شپ سیدھا ایک دوسرے آئل ٹینکر شپ سے جا ٹکرائی، جس کے اندر 10 لاکھ لیٹر سے بھی زیادہ گیسولین اور دوسرا پیٹرولیم مٹیریل موجود تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے پورا کمرہ بارود سے بھرا ہو اور آپ اس میں ایک چنگاری لگا دیں۔ جیسے ہی یہ دونوں شپ ایک دوسرے سے ٹکرائی، اس کے ٹھیک اگلے ہی پل اس آئل ٹینکر میں ایک بھیانک آگ لگ گئی، جو آگ اس آئل ٹینکر سے شروع ہو کر اس دوسرے شپ میں بھی پھیل گئی
और यूं वो सुकून भरा माहौल एक पैनिक सिचुएशन में बदल गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, पर अफसोस उन्हें कोई रास्ता ना मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस शिप के अंदर 10 लाख लीटर से भी ज़्यादा पेट्रोलियम और गैसोलीन मौजूद था। इसीलिए जब ये शिप एक दूसरे से जा टकराई तो ये सारा का सारा लिक्विड आसपास समंदर में भी फैल गया, और बस यही वजह थी कि शिप के आसपास समंदर में भी एक भयानक आग लगी थी। यानी अगर कोई समंदर में भी अपनी जान बचाने के लिए छलांग मारता तो उसे एक भयानक आग का सामना करना पड़ता। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो मालूम पड़ा उस पर यकीन करना भी नामुमकिन था। शिप में भले ही 20 से 30 क्रू मेंबर्स थे, पर इन्वेस्टिगेशन से ये मालूम पड़ा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त शिप के अंदर सिर्फ एक ही क्रू मेंबर आसपास चीज़ों पर नज़र रख रहा था, जबकि बाकियों में से कुछ बियर पी रहे थे, जबकि कुछ टीवी देखने में मसरूफ़ थे। हत्ता कि शिप का कैप्टन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी इस एक्सीडेंट से पहले अपने केबिन में मौजूद मूवी देख रहा था। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 4000 लोगों की मौत हुई और साथ ही साथ ये दोनों के दोनों शिप्स तकरीबन 4 घंटों के अंदर ही पानी में डूब गए, जिस वजह से आज तक इस एक्सीडेंट को 20th सेंचुरी का सबसे डेडलीस्ट एक्सीडेंट समझा जाता है।